الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار مطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن تدبر و عمل سورۃ الرحمن، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کورس میں۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 3 ہے۔ آپ سب ساتھی all those who are connected through Facebook and through this Zoom session، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ انشاءاللہ اب آج جو ہم پڑھیں گے سنیں گے وہ تفسیر ہوگی آیت 15 سے 15 to 28۔ اب تک ہم آیت 14 تک لفظی ترجمہ، تفسیر اور آیات پر غور و فکر اور تدبر کر چکے ہیں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے ساتھی اس کا کوئز بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں۔ آپ سب کو آپ کا علم مبارک ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے بہترین عمل کروائے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت 15 onward 15 to 28 تفسیر سنیں گے اور لفظی ترجمہ بھی، اور استاذہ ماشاءاللہ ایک ایک حرف کو اتنے بہترین طریقے سے اس کی وضاحت کری ہے، ایکسپلین کری ہے کہ آپ کو بہت کچھ سننے سمجھنے کا نہ صرف موقع ملے گا بلکہ انشاءاللہ آپ کے علم و عمل سے، ہم سب کے علم و عمل سے، قرآن کے اس علم سے ہمارا عمل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو شفق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 15 سے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ انسانوں کے علاوہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حقیقت ہمیں بتا دی کہ وہ کس چیز سے بنے ہیں، انسان میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ تو یہاں پر مارج کا لفظ آیا، مارج من نار، اور نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، وہ آگ نہیں جو ہمارے ہاں لکڑیوں وغیرہ سے جلتی ہے۔ اور مارج کا مطلب ہوتا ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا اور پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے ایک خاص انسان کی شکل اس نے اختیار کی، اور پھر آگے نطفے سے اس کی نسل چلی، تو اسی طرح پہلا جن جو تھا ابو الجن، جیسے ابلیس، کیونکہ اس کی ذریت کا بھی ذکر آتا ہے نا، تو وہ آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ اور پہلے جن کی حیثیت جنوں کے معاملے میں وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی حیثیت انسانوں کے معاملے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی ہماری طرح مکلف ہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا جسم دیا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جنوں کے بارے میں جو اور چیزیں قرآن سے اور باقی احادیث وغیرہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ سریع الحرکت ہے، آسمانوں تک جا پہنچتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے وہ اوپر تک اس طرح نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جنات مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، سانپ کی شکل، کتے کی شکل، گدھے کی شکل، انسانی شکل۔ پھر اسی طرح چیزوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے جیسے دیوار پار کر لیتے ہیں مادی چیزیں، ان کے لیے یہ رکاوٹیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، ہم دیوار کے اندر سے نہیں گزر سکتے، دروازہ بنانا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر بھی نیک اور بد دونوں طرح کے موجود ہیں۔ ہمیں ان کے وجود کے بارے میں تو بتایا گیا ہے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کس قسم کے کوئی تعلقات قائم کرنے ہیں یا ان کے سلسلے میں ہماری کوئی رسپانسبلٹیز ہیں، ایسا کچھ نہیں بتایا گیا۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اسی طرح یہ مارج کا لفظ جو ہے اس کو ملی جلی آگ بھی کہا گیا ہے، اور ہلتی ہوئی آگ بھی، جیسے شعلہ ہوتا ہے نا اور وہ ہلتا ہے اضطرابی شکل میں۔ تو جنات کی تخلیق جو تھی وہ انسانوں سے پہلے ہوئی تھی، اسی لیے ابلیس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو جس طرح مٹی کی کچھ خصوصیات آپ لوگوں نے بیان کی، اسی طرح آگ کی بھی، اور آگ کے شعلے کی اور اس کے اندر سے نکلنے والے دھوئیں کی یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ایک بھڑکاؤ ہوتا ہے، ایک تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، جلانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، پھر وہ اوپر کو اٹھتا ہے، مٹی جو ہے وہ گرے تو نیچے کو جاتی ہے، آگ جو اوپر کو جاتی ہے۔ اسی لیے ابلیس کے اندر جو ہے وہ تکبر تھا۔ اور پھر یہاں پر اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر انسانوں اور جنوں دونوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مسلسل پوری صورت میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک بار آیا اور یہاں بھی۔ تو یہاں پر موقع کی مناسبت سے نعمتوں کے بعد یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ تم اللہ کی قدرت کے عجائبات کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ انسان جیسی چیز کو مٹی سے بنایا اور جن کو آگ کے شعلے سے بنایا، یعنی دونوں کو ذی روح بنایا، عبادت کے لیے بنایا، لیکن دونوں کی جو اصلیت ہے، دونوں کی جو حقیقت ہے وہ بالکل مختلف رکھی، اور انسانوں کو ایک مخصوص جسم دے کر پیدا کیا اور جنوں کو ایک مخصوص جسم دیا، لیکن دونوں کے لیے کیا چاہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ انبیاء جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، اس لیے انسان کا درجہ جو ہے وہ جنات کے مقابلے میں افضل ہے، اور اسی طرح مٹی اور آگ میں سے بھی مٹی بہتر ہے آگ کے مقابلے میں، کیونکہ اس سے گروتھ ہوتی ہے،
یعنی اگر آپ دیکھیں تو مٹی سے ہی سب چیزیں اگتی ہیں اور مٹی کے اندر ہی سونا ملا ہوا ہے، اور مٹی کے بے شمار فائدے ہیں، کس طرح ڈیکمپوز کر دیتی ہے جب انسانوں کو واپس اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آگ جو ہے اس کے اپنے فائدے ہیں لیکن ڈسٹرکشن زیادہ ہے۔ مٹی جو ہے وہ چیزوں کو بنانے والی ہے، آگ جو ہے وہ چیزوں کو جلانے والی ہے، ختم کرنے والی ہے۔ تو دونوں کے مزاج مختلف ہیں لیکن دونوں کو ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، یعنی مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، دونوں کا مالک وہی ہے۔ کوئی چیز نہ اس کے حکم کے بغیر طلوع ہوتی ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر غروب ہوتی ہے۔ ہر چیز جس کو مشرق اور مغرب گھیرتا ہے اس کا رب اللہ ہی ہے۔ رب یہاں عام طور پر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو مشرقین اور مغربین کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور رب کا لفظ بھول جاتے ہیں کہ طلوع اور غروب کے مواقع جو ہیں ان کو بھی کنٹرول دراصل اللہ ہی کر رہا ہے۔ اب یہ دو مشرق اور دو مغرب کیا ہے، اس کی بہت سی تعویلیں کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں جو سورج اور چاند کا نکلنا ہے وہ الگ الگ جگہوں سے ہوتا ہے، یعنی سردیوں میں ایک اینڈ ہے اور گرمیوں میں دوسرا اینڈ ہے، یعنی آخری کنارے تک چلا جاتا ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں ایک دوسرے آخری کنارے تک چلا جاتا ہے۔ تو ایک ادھر کا اینڈ کا مشرق، ایک ادھر کا مشرق۔ پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سورج کا مشرق اور چاند کا مشرق، اور سورج کا مغرب اور چاند کا مغرب۔ پھر اسی طرح ہر جگہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو رہا ہے، یعنی ایک مشرق جو ہے وہ دوسرے کے لیے مغرب ہے اور دوسرے کا مغرب دوسرے کے لیے مشرق ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشرق سے مراد فجر اور سورج، اور مغرب سے مراد سورج اور رات، یعنی دونوں کی نمازوں کے اوقات وغیرہ متعین کرنے کے لیے بھی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کو واحد بھی لایا گیا ہے، جیسے سورۃ المزمل میں آتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو کارساز بنا لو۔ اور سورۃ الرحمن میں دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر ہے۔ سورۃ المعارج میں رب المشارق والمغارب۔ تو اگر واحد ہو تو اس سے مراد خاص وہ سمت ہے، جیسے ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور اسی سے پھر شمال اور جنوب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اگر تثنیہ ہو تو سردی گرمی کو آپ لے سکتے ہیں، اور جمع ہو مشارق والمغارب تو ہر روز سورج کے نکلنے کی جگہ فرق ہوتی ہے، یعنی اسی لیے ٹائم میں 1 منٹ، آدھے منٹ، چند سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ سورج اپنی جگہ بدل دیتا ہے اور دن کا سائز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، رات کا سائز تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ ستارے بھی طلوع اور غروب ہوتے ہیں، وہ ادبار النجوم بھی ہوتا ہے، ان کا بھی رب ہے، یعنی ستاروں کا غروب بھی ہے اور ستاروں کا شروق بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ معلوم نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو طلوع بھی ہوتی ہیں اور غروب بھی ہوتی ہیں، رب المشرقین و رب المغربین۔ لیکن یہ یاد رکھے انسان کہ ہر چیز جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے، وہی ان چیزوں کو مینٹین کر رہا ہے۔ اور رب میں آپ کو معلوم ہے نا، خالق، مالک اور مدبر، تدبیر بھی وہی کر رہا ہے۔ تو مشرق و مغرب کی تدبیر اور یہ سورج کس وقت کہاں سے نکلے گا اور کس سائز کا ہوگا اور کیا کیا کرے گا، یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اگر یہ دو اینڈ بھی ہیں نا، مشرق و مغرب دو اینڈ بھی ہیں، تو اگر مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے تو ان کے بیچ کی چیزوں کا بھی رب وہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال ہے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اے ہمارے رب، ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہر آیت کے بعد یہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت آئے تو یہ نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور اس آیت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ مشرق اور مغرب کا ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں آپ دیکھیں
جن اور انس دونوں کا ذکر کیا گیا، مشرق اور مغرب کا ذکر کیا گیا، یعنی پورا بیلنس نظر آتا ہے، ہر چیز دو 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 کر کے ذکر ہوئی، حتیٰ کہ دو طرح کی جنتوں کا ذکر ہے، پھر وَمِن دُونِهِمَا جنتان، جنتان اور جنتان کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، یعنی یہ بھی ایک پرفیکٹ بیلنس ہمیں نظر آتا ہے سورت کی ترتیب کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب مشرق بدلتے ہیں یا مغرب بدلتے ہیں تو اس سے موسموں پر بھی اثر پڑتا ہے، اس سے بھی بے شمار چیزیں متاثر ہوتی ہیں، بہت سے فائدے آتے ہیں، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہم مختلف طرح کے کھانے انجوائے کرتے ہیں۔ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جو سردیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، گرمیوں میں ان کو کھانے کا دل نہیں چاہتا، اور کچھ ٹھنڈے مشروبات اور چیزیں ایسی ہیں جو گرمیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، سردیوں میں طبیعت نہیں مانتی ان کو لینے میں۔ پھر اسی طرح 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 کے جو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے بیلنس بگاڑ دیا، ہم نے ساری چیزیں دنیا بھر سے اکٹھی کر لی ملغوبہ، سردیوں میں گرمیوں کی سبزیاں کھا رہے ہیں اور گرمیوں میں سردیوں کی سبزیاں کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحت پر، یعنی بیلنس جب خراب کیا، توازن بگاڑ دیا، صرف زبان کے ذائقے کی خاطر کہ ہمیں ہر موسم میں ہر چیز چاہیے، جب ہمارا جس چیز کو دل چاہے وہ ہمیں جنت کی طرح اویلیبل ہو جائے، تو اس سے بھی بہت سا خلل آیا ہے، کیونکہ زمین کے اوپر بھی ایک بیلنس اس طرح ہے نا کہ بیک وقت ساری زمین پہ سردی نہیں ہوتی اور بیک وقت ساری زمین پہ گرمی بھی نہیں ہوتی، تو ہر علاقے کے لوگوں کو الگ الگ موسم ملتا ہے، اور پھر اس کے اعتبار سے اللہ نے ان کے جسم بنائے ہیں اور کھانے کی چیزیں بنائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسانوں نے جب ترقی کی تو پھر اپنے ہی خلاف کر لی۔ پھر بحرین کا ذکر ہے، مرج البحرین یلتقیان، آپ دیکھ رہے ہیں دو دو چیزوں کا ذکر ہے، تو بیلنس، وہ ترازو جو قائم کیا ہے نا، وہ ہر چیز میں ترازو قائم ہے۔ اس نے دو سمندروں کو مرج کر دیا، ملا دیا، یلتقیان جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، جن کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کرتے۔ تو یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ یعنی دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہاں مل جائیں۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو سمندر ہیں ان کے بارے میں مفسرین نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آسمان کا سمندر ہے اور ایک زمین کا سمندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عرش کے نیچے پانی ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے۔ تو بینہما برزخن، یعنی یہ زمین آسمان جو بیچ میں ہے یہ سارا برزخ ہے، اور لا یبغیان، وہ یہ نہیں کہ آسمان کا سمندر گر پڑے زمین کے اوپر تو پھر کیا ہو، اور اسی طرح یہ ہے کہ زمین کا سمندر اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر اسی طرح کھارا اور شیریں سمندر، یعنی سمندر کے اندر سٹریمز ہیں جو میٹھی بھی ہیں اور ساتھ ہی اس کے نمکین پانی گزر رہا ہے۔ پھر ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، ایک زمین کے اس حصے میں ایک زمین کے اس حصے میں ہے، اور ایک سے ایک طرح کی مخلوقات نکلتی ہیں، دوسرے سے دوسری طرح کی مخلوقات نکلتی ہیں، کوئی کھاری سمندر ہے، کوئی شیریں سمندر ہے، کوئی بڑا سمندر ہے، کوئی چھوٹا سمندر ہے۔ تو مرج البحرین یلتقیان، تو دونوں سمندر جو ہیں بہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور بحرین سے ایک مراد یہ ہے کہ ایک تو کھاری سمندر ہے نا، اور دوسرے جیسے دریا ہے، تو دریا جو ہے وہ بھی سمندر ہی کی ایک قسم ہے، اس کو بھی بحر کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب اس میں جا کے مرج ہوتے ہیں جہاں جہاں سے، تو یہ دریاؤں کا پانی کا ذائقہ اور ان کی شکل اور ان کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے، اور جو سمندر میں وہ الگ ہوتا ہے، اور یہ اس خوبی کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ اور برزخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ، حاجز، اوٹ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سمندر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انتہائی زمین جو تھی وہ پانی تھی، تو یہ نہیں کیا کہ سارا پانی ایک طرف اکٹھا کر دیا اور ساری خشکی ایک طرف اکٹھی کر دی، بلکہ سمندر ہے، پھر بیچ میں خشکی ہے، پھر سمندر ہے یا دریا ہے، تو بینہما برزخ، ہر دو سمندروں کے بیچ میں ایسی زمین آتی ہے کہ جو نیچے ہونے کے بعض اوقات باوجود سمندر کی زد میں نہیں آتی، بلکہ سمندر جو ہے اس کی لینڈ کو ریکلیم کرتے ہیں، اور اتنا پانی کا ذخیرہ ہونے کے باوجود بھی وہ خشکی پہ آ کے انسانوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا کہ ان کو ڈبو کے رکھ دے، ورنہ جتنی قوت ہے اس پانی کے اندر، جتنی اسٹرینتھ ہے، اگر وہ نیچے سے اوپر کو اچھلنا شروع ہو جائے، یا اس کی لہریں جتنی بڑی بڑی اٹھتی ہیں اگر وہ زمین کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے تو آبادیوں کی آبادیوں کو نگل جائے۔ تو بینہما برزخ، یعنی سمندر ہے، پھر خشکی ہے، پھر سمندر ہے، یہ آپس میں
ملتے نہیں، بلکہ جہاں جہاں اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر ایک دوسرے پہ سرکشی نہیں کرتے، ان کو بھی بیلنس کر دیا. یعنی ان میں سے کوئی کسی پہ سرکشی نہیں کرتا، نہ میٹھا نمکین پہ، نہ نمکین میٹھے پہ، نہ گرم ٹھنڈے پہ، نہ ٹھنڈا گرم پہ، اور نہ خشکی سمندر پہ، اور نہ سمندر خشکی پہ. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اگر یہ سمندر کا پانی خشکی کو ڈبو دے تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آپ کبھی بھی سی سائڈ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑا ہونے کے باوجود، اکثر اس کے اندر لہریں اٹھنے کے باوجود، اس کے اندر ایک خاص قسم کی گہرائی ہے، ٹھہراؤ ہے، اور اپنے اندر اتنی خوبصورت مخلوق سموئے ہوئے ہے، اور ان سب کو جینے کا موقع دے رہا ہے. یہ نہیں کہ پانی کی تپیڑوں سے ان کو ہلاک کر کے رکھ دے. یعنی آپ نے دیکھی ہوگی سمندر کے اندر کی جو مخلوق ہے، کس طرح ہر لیئر میں مخصوص قسم کے جانور. پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا جس سے سمندر کی ڈیپتھ 10,000 فیٹ تک نیچے، کہ ہر لیئر کے اندر ڈفرنٹ قسم کی، یعنی ہر 500 یا 1000 میٹر کے بعد مخلوق ہی الگ ہو جاتی ہے، ان کے رنگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہے. اور اس میں انسان تو اتنا کچھ ڈسکور ہی نہیں کر پایا کہ کس جگہ پر کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. تو یہ جو کہنا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی دوسرے سمپل لفظوں میں کیا، کس نعمت کو تم کہو گے کہ یہ نعمت نہیں ہے، یا کس چیز کو تم نعمت ہونے سے انکار کرتے ہو، یا کس چیز کو رب کی تخلیق ہونے سے انکار کرتے ہو. کر سکتے ہو. جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ یہ نعمت نہیں؟ کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ رب کی طرف سے نہیں؟ کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں؟ کس کو جھٹلا سکتے ہو؟ کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلا سکتے. اور میٹھے اور کھاری سمندر کے آپس میں نہ مل سکنے کے بارے میں سورۃ الفرقان میں بھی ایک آیت آتی ہے 53 میں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. منہما، دونوں سے. اب یہ ہے کہ یعنی دونوں طرح کے سمندروں سے، بعض نے یہ کہا کہ موتی اور مونگے تو صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ میٹھے اور کھاری دونوں پانیوں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ میٹھا اور کھاری دونوں طرح کا پانی جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے کون سی سارے سمندر کو ایکسپلور کر لیا ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ واقعی صرف ایک ہی جگہ سے کچھ نکل رہا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر کی تہہ میں بھی میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں، اللہ عالم. بہرحال تو لؤلؤ کیا ہے اور مرجان کیا ہے؟ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں اور مرجان مونگے کو کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں. ایک یہ کہ بڑے بڑے موتی مرجان جو ہیں بڑے موتیوں کے لیے آتا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹے موتی، اور ایک یہ کہ سرخ من کے جو ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے، اور ملے جلے جواہرات. مرجان کا لفظ جو ہے نا یہ مرج سے ہے، جیسے پیچھے مرج البحرین ہے، مارج من نار. مارج یہ ساروں کا روٹ ایک ہی ہے، میم رے جیم. مارج شعلے کو کہتے ہیں، دھوئیں کی لپٹ والا، یعنی جس میں دھواں ملا ہوا. اور پھر یہ کہ یہ موتی جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کے لیے ایک نعمت کے طور پر پانی کے اندر رکھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ بنتے کیسے ہیں، اور لیکن یہ کہ وہیں پر ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہیں سے ہی نکالے جاتے ہیں اور انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات کہی گئی کہ دونوں ہی سمندروں سے نکلتے ہیں. اب آپ دیکھیے موتی کتنی سی چیز ہوتی ہے، اگر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ گر جائے نا تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو سمندر کے اندر اس کو جنم دیا اور سمندر سے یہ نکالے جاتے ہیں. تو جہاں جس کو چاہے اللہ پیدا کر دے اور وہاں سے ہم تک پہنچا دے. تو دونوں سمندروں سے کھانے کا سامان بھی نکلتا ہے اور زیب و زینت کا سامان بھی نکلتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وما یستوی البحران، دونوں سمندر ایک جیسے نہیں ہوتے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے جس کا پانی آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا ہے. ومن کل تاکلون لحما طریا، دونوں سے ہی تم تر و تازہ گوشت یعنی مچھلیوں کی شکل میں
یا اور جو مخلوقات ہیں کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور دونوں سے ہی تم زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہوتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل میں سے کچھ حصہ تلاش کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس نعمت کو بھی پہچانو اور اس پر بھی غور کرو کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو زینت یا خوبصورتی کی حصے جمال رکھی ہے اس کی تسکین کا سامان بھی پیدا کیا ہے. اور حصے جمال جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے. خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہونا یا پھر ان کو اپریشیٹ کرنا یا اعتدال کے ساتھ ان کو حاصل کرنا یا اپنے ماحول کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنا، تو یہ چیز جو ہے دنیا میں اللہ نے رکھی ہے، انسان کے اندر بھی رکھی ہے اور کائنات کے اندر بھی رکھی ہے. اور گہرے سمندروں کے اندر آپ دیکھیں کیسی کیسی کلرفل مخلوقات ہیں، اور حیران کن حد تک ان کی شیپس اور ان کی بیوٹی ہے کہ انسان کی نگاہیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ پیدا کرنے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا. اور حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. لہٰذا جو کانسیپٹ ہے نا کہ خوبصورتی کی طرف نہیں جانا چاہیے، توازن آپ ترازو میں خلل ڈالیں گے تو پھر تو غلطی ہوگا کہ آپ اس میں اسراف شروع کر دیں، آپ اس میں اتنا مال خرچ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اصل ضروریات کو بھول جائیں یا اپنے دین کے تقاضوں کو بھول جائیں. لیکن اپنی معقول حد تک انسان کو اپنی ذات کے اندر، اپنے ماحول کے اندر خوبصورتی لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس رک وہاں جائیں جو اللہ نے حد قائم کر دی کہ مثلا نامحرم کے سامنے نہیں خوبصورتی دکھانی یا باہر نہیں دکھانی، لیکن ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. لیکن جنت میں یہ خوبصورتی ایک اور ہی طرح سے ہوگی. جنت کی جو خواتین ہیں ان کی خوبصورتی مختلف رنگ بدلتی رہے گی. یعنی ہر نئی دفعہ جب وہ دیکھیں گے جنتی اپنی بیویوں کو تو ان کی شکل اور خوبصورت ہو چکی ہوگی. اسی طرح مردوں کی بھی خوبصورتی بدلے گی. جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جمعے کے دن جیسے وہ ملاقات کا دن ہوگا تو کچھ لوگ تو روز ہی اللہ کا دیدار کریں گے اور کچھ لوگ ہر جمعے کو کریں گے، تو ان کا بھی حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا. یعنی کہ جنت میں مسلسل حسن بڑھتا رہے گا. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ زوال ہوتا ہے. کتنا بھی کوئی خوبصورت ہو وقت کے ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جائے گا. جس طرح مجرموں کا عذاب جہنم میں بڑھتا جائے گا، فلن نزیدکم الا عذابا، تو اسی طرح جنت میں جنتیوں کی نعمتیں اور حسن، اسی لیے وہ بور نہیں ہوں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی نعمت استعمال کرتے ہو، کوئی کھانے کی چیز، تو تھوڑی دیر کے بعد ٹیسٹ وہ برابر ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو پہلے لقمے میں آپ نے ٹیسٹ لیا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح ٹیسٹ نہیں آتا. پھر اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب عمر آپ کی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو آپ کے ٹیسٹ بڈز بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح باقی چیزوں کے اندر بھی یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ حس اتنی باقی نہیں رہتی. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ اس کو خریدتے ہیں یا پہنتے ہیں تو کہیں کوئی منع نہیں ہے عورت کے لیے زیور کا پہننا. لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ان زینتوں کو حلال کیا، لیکن جنت میں تو خاص طور پر وہ ایمان والوں ہی کے لیے ہوں گی. اور پھر یعنی کہ اب یہ نعمت کا ذکر کر کے کہ وہاں سے موتی نکلتے ہیں، تو کیا تم اس کو جھٹلا سکتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ نکلتے ہیں. کیا تم جھٹلا سکتے ہو کہ یہ قیمتی چیز نہیں جھٹلا سکتے. کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ فائدے کے نہیں. موتیوں کو صرف پہننے کے کام نہیں لاتے، اس سے دوائیاں بھی بنتی ہیں، اس کے مختلف فائدے ہیں. تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بنایا؟ فلاں نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے سمندر کے اندر اور وہاں سے موتی بن بن کے نکلتے؟ نہیں، سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. خود سے خود کوئی بن جاتا ہے. اب دیکھیں مصنوعی بھی آرٹیفیشل بھی بن رہی ہے جیولری، اس طرح کی موتی وغیرہ آرٹیفیشل بھی بن رہے ہیں. تو اس کی کیوں فیکٹری تمہیں لگانی پڑی؟ اگر ہر چیز خود ہی بن جاتی تھی تو پھر اگر اندر خود بن گئی تو باہر بھی خود بن جانی چاہیے تھی. لیکن اصل بات یہ کہ انسان اس چیز کو مانے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور پھر یہ اس کی نعمت ہے، اور پھر اس کو ایکسپلور کرے اور اس کی حکمتیں جاننے کی کوشش کرے، اس پر تجربات کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے اور اس کو صحیح فائدے میں لائے اور اس کے اندر اعتدال قائم رکھے
حد سے نہ بڑھے کہ کوئی چیز انسان اس طرح ابیوز کرے کہ وہ دوسری مخلوق کے لیے نقصان دہ ہو جائے یا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ختم ہی ہو کے رہ جائے. کیونکہ جس طریقے سے ہم کچھ چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں آئندہ آنے والی نسلیں شاید پانی کو بھی ترسیں. تو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں. جواری جاریہ سے چلنے والے، اور پھر منشآت نشأ سے، منشآت ان کی جمع ہے اوپر اٹھی ہوئی، یعنی کشتیاں جو بادبانوں والی ہیں. باد کہتے ہیں ہوا کو، تو بادبان ہوتا ہے وہ پول جس کے ساتھ وہ کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تو ہوا کا رخ پتہ چلتا ہے. جیسے جھنڈا ہوتا ہے نا، تو وہ جب لہراتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے. اسی کی ہیں. پیچھے کا رب ہے رب المشرق والمغرب، یہاں کا اسی کی ہیں، یعنی ہے یہ اسی کی نعمتیں، اسی کی دی ہوئی ہیں. یہ کشتیاں بھی، ان کو بھی اسی نے تیرنے کا اذن دیا ہوا ہے. فی البحر سمندر میں، کل آلام جو پہاڑوں کی طرح ہے. آلام جو ہے علم کی جمع ہے، اور علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ پہاڑ ہے. اور خاص طور پر ان جہازوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ملٹی سٹوریز ہیں. ایسے شپس جو ملٹی سٹوریز ہیں، دور سے واقعی یعنی افق کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب وہ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ قریب جا کے دیکھیں تو واقعی پورے یعنی پہاڑ جتنا سائز ان کا نظر آتا ہے، لیکن کتنی اسموتھلی وہ پانی کے اوپر تیرتے چلے جاتے ہیں. سڑک کے اوپر اتنی بڑی چیز چل ہی نہیں سکتی چاہے کوئی بھی انتظام کر لے. جو دوسرا جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، وہ بھی یعنی اس طریقے سے اڑ نہیں سکتا، یعنی اتنے ملٹی سٹوریز نہیں ہوتا جتنا پانی کے اوپر جو جہاز ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کیا، اور پھر ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ انسان ان بحری بیڑوں سے اپنی کمیونیکیشن کے نظام کو آسان کرے، چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے. انسانوں کی ٹرانسپورٹیشن، ساری مخلوقات کی، انسانوں کی ضروریات کی. تو اس میں سامان بھی ہے اور سامان لادنے والے بھی اور انسان بھی اور چلانے والے بھی اور چلائے جانے والے بھی. تو یہ سب دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. تو تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ آلام کا ایک معنی محلات بھی کیا گیا ہے، محل کی طرح، قصر. اور اب آپ دیکھیں کہ لیٹلی شپس کے اندر جو 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح اور شاپنگ مالز اور یعنی پورا شہر آباد ہوتا ہے، ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. ان کے پراپر بیڈ رومز وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو زمین پر بنے ہوئے گھروں سے کم نہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو چلنے والی کشتیاں جو ہے وہ پھر 3 طرح کی ہو گئی، ایک جو سمندر میں چل رہی ہیں، اور ایک جو خشکی پہ چل رہی ہیں یعنی گاڑیاں، اور تیسرے جو فضا میں اڑ رہی ہیں. اللہ ہی نے ان کو مسخر کیا ہے، اللہ ہی نے انسان کے لیے آسانی پیدا کی ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جن پہ سوار ہوتے ہیں. تو یہ ذریت کا لفظ ہے نا، قابل غور ہے. ذریت جو ہے یہ صرف پروجنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حملنا ذریتہم، ان چیزوں پہ سوار ہو کر آپ اپنی ساری ذریت کو لے کے یہاں آپ پہنچے. اور دنیا میں کس طرح لوگ مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں پر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے، جابز کے لیے، سمندر کی چیزیں نکالنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ تم وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، جیسے سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون. صرف اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں کہ یہ نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، استعمال کرو لیکن شکر ادا کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کسی کو بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ بھولیں، اور ان چیزوں سے اس کی اطاعت ہی کے کام لیں، اس کی نافرمانی کے کام نہیں.
جی استاذی، میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں الگ دی ہیں اور نعمتوں کا استعمال بھی الگ دیا اور ان کی اپریسیشن بھی الگ طرح دی ہے. مطلب کچھ نعمتیں ایسی جو ہم شیئر کر سکتے ہیں. نعمتیں تو ساری شکر کرنے کے لیے، لیکن کچھ کا جیسے ہوتا ہے نا استعمال الگ ہے. کچھ شیئر کر سکتے ہیں، کچھ کو آپ گھر ہی میں، جیسے اگر اپنے ہسبینڈ کو دیکھ لیں، آپ انہیں شیئر تو نہیں کرتے لیکن ان کو اپریشیٹ تو کرتے ہیں نا. تو ہر چیز کا میں دیکھتی ہوں، جب بچے ہیں بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو دوسرا شیئر نہیں کرتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کا شیئر کرتے ہیں، اپنے علم کو شیئر کرتے ہیں. تو نعمتوں میں ہر چیز الگ الگ ہے، جیسے آپ نے بتایا نا پرفارمنس الگ ہے ہر چیز کی، تو وہی والی چیز آتی ہے. دیکھیں جزاک حضرت اللہ خیر. مریم کی والدہ نے تو ان کو وقف کیا تھا، یعنی اپنی اولاد میں سے اس طرح شیئر تو نہیں، لیکن یہ کہ وقف تو کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اپنے کچھ آورز وقف کیے جا سکتے ہیں. جو والنٹریلی ہم جو کام کرتے ہیں یہ بھی دراصل شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہے. جو بھی رہنے والی چیزیں ہیں اس دنیا میں، جو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم نے ان کی کس طرح تباہی مچائی ہے، یہ ایکسٹرا ڈر والی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، ہمیں ان چیزوں کی کیئر کرنے والا بنا کے بھیجا تھا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بنا کے بھیجا تھا، اور ہم نے ان کا کیا حال کیا. دوسری چیز میں یہاں پر یہ سوچ رہی تھی کہ بحری سفر کی بات کی گئی ہے. آج بھی جبکہ اور سفر کے کتنے سارے چیزیں نکل آئی ہیں، ہوائی جہاز سب سے بڑی چیز، لیکن آج بھی یہ سفر سب سے سستا ہے. جو شپمنٹس ہوتی ہیں وہ سمندروں سے ہوتی ہیں. اگر کہیں کوئی شپمنٹ کسی کی بائی چانس یا کسی غلطی کی وجہ سے بائی ایئر ہو جائے تو لوگ اس میں بینکرپٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قدر مہنگا سفر ہے. تو کنٹینرز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں سمندر پہ، اور سبزیاں، جانور، پھل وغیرہ کیا کچھ نہیں ٹرانسپورٹ ہوتا اس سے. سر مجھے ساتھ میں یہ بات یاد ہے کہ آپ بھی جب مینشن کرتے کہ 3 ٹائپس آف ٹرانسپورٹ میں، تو اسٹل انوائرمنٹلی فرینڈلی جو کاؤنٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹ، دیٹ اسٹل بائی شپمنٹ، کہ شپ کے ذریعے سے ہی ہوتا. تو اسی لیے بہت زیادہ اب ہے، کیونکہ ٹرک سے بہت رواج ہو گیا نا، کہ ٹرک سے جیسے یو ایس میکسیکو سے ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں، تو میجرلی ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے آر بہت پلیوٹرز ہیں، لائک دے ایکسٹریم پلیوٹرز. لیکن اس کے علاوہ ایئر ٹریول بھی ہے. میں نے کہا کہ ہم نے ایجادات کر تو نہیں ہیں سبحان اللہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تھا دیٹ اسٹل مچ بیٹر. اور پھر یہ تو اب بنی ہے نا چیزیں، وہ تو قدیم زمانے سے انسان استعمال کرتا آیا. السلام علیکم. وعلیکم سر بہترین صورت اور انسان کے اندر ہر آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے دل بھر رہا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. جیسے سورہ لقمان میں ہے نا کہ اگر انہوں نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے. اور واقعی کہ جب ہم شکر کرتے ہیں، اسپیشلی میں دیکھتی ہوں کہ انسان جب شکر سے اس کا دل بھرتا ہے تو وہ بے اختیار سجدہ شکر میں ہم مسلمان چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کی باڈی میں چینجز آتی ہیں، رائٹ، آپ کی باڈی میں سکون آتا ہے، خون آپ کے دماغ، یعنی کہ میڈیکلی بھی اور آپ کے روحانی طور پہ بھی جو ایک سکون اندر سے فیل ہوتا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر میں اس کے اوپر غور کری تھی، جو رب المشرقین و رب المغربین. تو سردیوں میں جیسے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اسی طرح گرمیوں میں جو ہے وہ دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک میں اسکالر کا سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سردی کے اندر سورج کا جو چکر ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ جلدی غروب ہو جاتا ہے، وہ گرمی کی طرح اینڈ سائڈ پر نہیں جاتا. اگر وہ نارتھ سائڈ پہ ہماری انٹارکٹک پہ چلا جائے ادھر، اور جتنی برف کی وہاں پر پوری ماؤنٹینز ہیں اور وہ ساری بھری ہوئی ہیں، اگر وہ اسی طرح گرمی، تو پوری زمین کے اندر پوری دنیا میں سیلاب آ جائے گا. اور ہم کبھی سبحان اللہ ایسی چیزوں پہ غور ہی نہیں کر رہے ہوتے، کبھی سوچ ہی نہیں رہے ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دن چھوٹے ہیں اور یہ دن بڑے ہیں، رائٹ. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ہم اس میں سبحان اللہ کے، جیسے اب شپ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب کبھی اگر لیک سائڈ پہ جائیں یا سمندر میں جائیں، کہ سمندر کے کنارے پہ، تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ آپ صرف سمندر کو دیکھتے ہیں یا لیک کو، جہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارے اونٹیریو لیک ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو واقعی اتنا سکون ہے اور بالکل اسموتھ وہ لہریں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے اندر اتنی بڑی ڈیپ مخلوق ہے. پھر اس کے ساتھ جو شپ کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک انسان کو دیکھ کر، آپ کو اگر ٹریول کریں وہاں پر تو وہ دیکھ کر آپ کو اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ واقعی کہ ایک آپ سوئی ڈالتے ہیں، ایک پتھر ڈالتے ہیں پانی، اور پانی کے اندر چلا جاتا ہے. اور اتنا بڑا
یعنی کہ وزنی جہاز پورے سمندر کے سینے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور ادھر سے ادھر سبحان اللہ جا رہا ہوتا ہے. تو فبی آئی اور علی ربکم. بالکل، اور ان شپس کا تو مجھے اس وقت اور بھی زیادہ احساس ہوا جب میں مالدیپ جانا ہوا میرا، اور وہاں پر تو کئی ہزار جزائر ہیں، جزیرے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں. خشکی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں، ایک ایک جزیرے کے اوپر ایک ایک ولیج ہے. وہ تو پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. اگر وہ شپس نہ ہوں تو وہ تو نہ ان کے پاس کچھ پہنچے، کیونکہ ہر چیز نہ وہاں اگتی ہے اور نہ ملتی ہے. تو وہ کمیونیکیشن کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ وہ اتنے بڑے بھی نہیں کہ وہاں کوئی جہاز بھی جا کے لینڈ کرے، اور دوسری ٹرانسپورٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اتنے گہرے سمندر ہیں کہ کوئی سویم کر کے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتا. مجھے یہاں پر جو پوائنٹ زیادہ لگا وہ یہ، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے 40 سال، پھر دوبارہ 40 سال، پھر دوبارہ 40 سال، تو مطلب کتنا ٹائم دیا نا اس کو. تو میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے ہم کو یہ لگتا ہے کہ پیشنس، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے پرل کی مثال دی کہ مرجان جو ہے تو وہ بھی کیسے نکلتا ہے نا. آپ جب تک اس سے گندی سی سیپ کو لے کر مٹی سے دھوئیں گے نہیں، اس کے اندر سے نکلے گا. یا جس طرح ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ مل رہے ہیں جو بہت بظاہر دیکھنے میں عام سے ہیں، لیکن جب ہم ان سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہم بعد میں کہتے ہیں واو وہ اتنا اچھا ہے، وہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی اچھی ہے، وہ کتنی اچھی ہے، کتنی ہیلپ فل ہے. تو مطلب مجھے لگا کہ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو بہت زیادہ جلد پیشنس باز کی نہیں ہونا ضرورت ہے چاہیے. ہر چیز میں. ہمارے بنانے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بتایا پروسیجر کہ کتنا پیشنس، لیکن انسان بہت جلد باز ہے. تو مجھے لگا کہ یہاں پر ہم کو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ملا اپنے بچوں کی تربیت میں بھی. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بچہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بچپن میں کہ یہ تو بہت بریلینٹ ہے، بہت آگے جائے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ اتنا نہیں کرتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بچہ جو ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کر لیتا ہے. تو صبر کی ضرورت ہے، انتظار کی بہت، ضرورت ہے. اور مطلب یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کرنا ہے. بالکل. جزاک اور جو کام جتنا پختہ، جتنا بہترین اور جتنا اچھا ہوتا ہے، ایون کھانا پکانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو کھانا ٹائم لے کے پکتا ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹس کچھ اور ہوتا ہے، اس کی ڈائجیشن اور طرح ہوتی ہے. اور جو آپ بس جلدی جلدی کچھ کر لیتے ہیں وہ بالکل اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. سادہ بس ایک بات مینشن کرنا چاہتی تھی، وہ جو ہم پانی کی بات کر رہے تھے نا کہ 2 سمندر کی، تو آپ نے کھارا اور شیریں کا ذکر کیا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ جیسے پورے ورلڈ کے اندر کھارا پانی زیادہ ہے، فریش واٹر جسے کہتے ہیں جو میٹھا ہے وہ بہت کم ہے، اونلی 2.5% اراؤنڈ اتنا ہے. اور اس میں بھی جو میجورٹی حصہ وہ گریٹ لیکس ہیں جو کینیڈا کے اندر ہے. سو آئی تھنک اٹس اے مومنٹ آف شیئر شکر. گریٹیٹیوڈ فار ہمارے بہاف پہ کہ ہم الحمدللہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں ہم پانی بہت آسانی سے لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شکر کی توفیق دے انشاءاللہ. اور شکر میں یہ ہے کہ احتیاط سے استعمال کریں، چاہے بہت زیادہ بھی ہو، لیکن پھر بھی سمندر کے کنارے بھی بیٹھے تو اتنا ہی لیں جتنی ضرورت ہے. ہمیں شکر کرنا ہے کہ سب سے زیادہ لیکس یہاں پر ہیں اور سب سے زیادہ گاربیج بھی کینیڈین پروڈیوس کرتے ہیں. 31 ملین ٹنز گاربیج پر ایئر، یعنی 2.7 kg ایچ کینیڈین ہم گاربیج پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارا ایکولوجیکل فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے. تو ہم جتنا ترقی کر رہے ہیں تو ہمیں شکر کے ساتھ ہر چیز کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے تاکہ نیکسٹ جنریشن اس کو استعمال کر سکے. بالکل. جی استاذہ جی، یہاں پہ جو دونوں سمندروں کی ایک کوالٹی خاص بتائی گئی ہے کہ وہ دونوں حدوں سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی وہ تجاوز نہیں کرتے. تو جب بھی فساد ہوتا ہے تب ہوتا ہے کہ جب دو رہنے والے یا کوئی بھی انسان جب اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ہی تباہی اور فساد ہوتا ہے. اور دوسرا یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی موتی کی جو بات کی گئی کہ سمندر کی سختی، ظلمات اور بہت زیادہ جیسے لہروں کے تھپیڑوں سے موتی نکلتے ہیں اور کتنے وہ قیمتی ہوتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ سختی جھیل کے ایک بہت قیمتی ویلیویبل تھنگ نکلتی ہے. جزاک اللہ خیر. اور موتی بننے میں بھی کتنا جی بالکل ٹائم لگتا ہے. جی سال ہر سال لگتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. علی ربکما تکذبان، نماز کے دوران اس کا جواب دینا ہوگا؟ نہیں، جواب ضروری نہیں دینا. نہیں. اور دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے بچے کو جیسے وقف کر دیں، اب پیدا ہوتے ہوئے ہم نے وقف کر دیا، اب ہاتھیں نہیں آ رہا، پھر کیا کیا جائے؟ ذہن بنانا پڑتا ہے نا، ذہن بنانا پڑتا ہے ان کو. بس کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم خود بھی مثال بنے نا. اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہے اور ہم یہ چاہیں کہ بچوں کے دل میں دین کی محبت زیادہ ہو جائے تو وہ تو عمل کی مثال سے سیکھتے ہیں نا. آیت نمبر 26 سے کلو سب
من جو علیہا اس پر ہیں یعنی زمین پر فانن فنا ہونے والے ہیں ویبقا اور باقی رہے گا وجہ چہرہ ربکا آپ کے رب کا ذل جلالی بزرگی والا والاکرام اور عزت والا فبأئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے یسألہ مانگتا ہے اسی سے من جو بھی فی السماواتی آسمانوں میں والارض اور زمین میں ہے کل ہر یومن دن ہوا وہ فی شأن ایک نئی شان میں ہے فبأئی آلائی تو کون سی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے سنفرغ عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے لکم تمہارے لیے ایہا اے الثقلان دو بوجھو یعنی جن و انس فبأئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے یا معشرہ اے گروہ الجن جنوں کے والانسی اور انسانوں کے ان اگر تم استطاعت رکھتے ہو ان کے تنفذو تم نکل جاؤ من اقطاری کناروں سے السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کے فانفذو تو نکل جاؤ لا تنفذون نہیں تم نکل سکتے الا مگر بسلطان ساتھ ایک قوت کے فبأئی آلائی تو کون سی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے یرسلو چھوڑ دیا جائے گا علیکما تم دونوں پر شبازن ایک شعلہ من نارن آگ کا ونحاسن اور دھواں فلا تو نہ تنتصران تم دونوں مقابلہ کر سکو گے فبأئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے فَإِذَا پھر جب انشقت پھٹ جائے گا السماء آسمان فکانت تو ہو جائے گا وردتن سرخ کدہان مانند سرخ چمڑے کے فبأئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے فیومئذ تو اس دن لا یسأل نہ پوچھا جائے گا عن ذنبہ اپنے گناہ کے بارے میں انسن کوئی انسان ولا اور نہ جان کوئی جن فبأئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے یعرفو پہچانے جائیں گے المجرمون مجرم بسیماہم اپنے چہروں کی علامت سے فیؤخذو تو وہ پکڑے جائیں گے بالنواسی پیشانی کے بالوں سے والاقدام اور قدموں سے فبأئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے ہذہ یہ ہے جہنم جہنم التی وہ جو یکذبو جھٹلاتے تھے بہا اسے المجرمون مجرم یطوفون وہ گردش کریں گے بینہا درمیان اس کے وہ بین حمیم اور درمیان سخت گرم پانی کے آنن کھولتے ہوئے فبأئی آلائی تو کون سی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان، کلو سب کے سب، من جو بھی ہیں، علیہا اس پر یعنی زمین پر، جو بھی زمین پر ہیں سب کے سب فانن فنا ہونے والے ہیں، یعنی زمین کی ہر چیز کو فنا ہے، جن، انسان، حیوان، درخت، ساری مخلوقات سب کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ اور فنا کا یہ عمل صرف زمین پر ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی ہوگا، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کی بھی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب پہ موت آ جائے گی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت کے ساتھ جس حال میں رکھے، ورنہ بقا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، بالکل پلین گراؤنڈ سب کچھ بن جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور وہ بھی چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کے بکھیر دے گا۔ یعنی یہ فنا صرف جانداروں پر ہی واقع نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بے جان ہیں جیسے درخت ہیں، شمس و قمر ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان پر بھی فنا ہوگی، پہاڑ ہیں۔
اور باقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، جیسا کہ آیت 27 میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو عظمت والا، عزت و اکرام والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کا بھی علم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر رب کے چہرے کا، کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات بھی ہے، لیکن وہ انسانوں جیسا چہرہ نہیں، مخلوق جیسا چہرہ نہیں۔ تو وَيَبْقَى، بقا صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور پھر یہ جو ذو الجلال والاکرام ہے، یہ چہرے کی صفت بتائی جا رہی ہے، وجہ ذو الجلال والاکرام۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ذو الجلال کا مطلب ہوتا ہے جلال والا، یعنی عظمت والا، اور اکرام کا لفظ تکریم سے ہے، عزت والا، عزت کے لائق، مستحق بھی اور عزت دینے والا بھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، احسان فرماتے ہیں، یعنی جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بقا صرف اللہ کو ہے تو پھر ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، جھکنا بھی اسی کے آگے چاہیے، ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، کیونکہ مخلوقات ساری کی ساری اس کے تابع ہیں۔ عظمت اور بزرگی صرف اسی کے لائق ہے۔ ہمارے دل میں سب سے زیادہ بڑائی کا احساس اسی کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں عزت و اکرام ملے تو وہ عزت و اکرام دینے والا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہم پر ہو، اور یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو اس کے آگے جھکنے والا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات نہیں کیا، اس بات کا مطلب ہی کہ اس کو مانا نہیں بلکہ اس کی تعویل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چہرہ ثابت کرنے کا مطلب یہ کہ تشبیہ ہو گئی مخلوق سے، حالانکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کا نہیں ہے۔ لیکن چہرے کا لفظ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں، بہت جگہ پر آتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سی احادیث میں اور بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ تو یہاں پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس میں کس نعمت کا ذکر ہے؟ اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، تو ذو الجلال والاکرام صاحب اکرام اور صاحب جلال ہے۔ تو یہاں پھر اعلیٰ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اعلیٰ کا لفظ نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے اچھے اوصاف کے، جیسے 3 معنی بتائے تھے نا میں نے آپ کو۔ تو نعمت کے معنی میں کس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس حقیقت سے خبردار کر دیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس سے آگاہ کیا، اور اس بات سے آگاہ ہونا کہ ہمیں زوال ہے، ہمیں موت ہے، ہمیں فنا ہے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کے اندر جب عاجزی پیدا ہوتی ہے تو ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ موت ہی انسان کو خواہشات اور لذات کے چنگل سے باہر نکالتی، یعنی موت کا جو احساس ہے۔ تو اگر ہمیں اس دنیا میں چند دنوں کے لیے کچھ نعمتیں ملی ہی ہیں جو ہمارے وجود کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ بڑائی، جلال و اکرام صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ اگر اپنی رحمت سے ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو یہ سراسر اس کی مہربانی ہے، اس میں
ہمارا کچھ بھی کمال نہیں. بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب انہیں دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی عزت کا مقام ملتا ہے یا کوئی ایسی پوزیشن ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اور چند لوگ جو ان کے ہتھے چڑھتے ہیں ان کے خدا بن بیٹھتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. اور اگر کوئی ان کی مرضی کے تھوڑا سا خلاف کرنے لگے تو اس کو وہ ختم کرنے کا سوچتے ہیں. کتنی حماقت ہے، کتنی بے وقوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لازوال سمجھ بیٹھے، حالانکہ بقا تو صرف رب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جسے نیند ہر روز گرا دیتی ہے، جسے موت ایک دن گرا دے گی، ختم کر دے گی. تو پھر وہ کتنے دن کے لیے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا رہ سکتا ہے. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کائنات کی وسعتوں میں ہمارا مقام کیا ہے. ہم جو چند لوگ یہاں مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو یہ زوم ہے یا خیال ہے کہ وہ بڑی چیز ہے یہاں، تو اس بلڈنگ سے باہر ہمیں کون جانتا ہے؟ سڑک پہ اتنی مخلوق آگے پیچھے جا رہی، کون جانتا ہے ہمیں؟ کوئی نہیں جانتا. پھر اس سے آگے آپ دیکھیں کہ مسز آگا میں، پھر انٹاریو میں، پھر کینیڈا میں، پھر اس پلانٹ کے اوپر، پھر اس گیلیکسی کے اندر، سولر سسٹم کے اندر، پھر اس گیلیکسی کے اندر، پھر وہ اس پوری کائنات کے اندر ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ اور پھر وہ بھی چند دن کے لیے جو زندگی ملی ہے اس پر ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور کسی کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو، کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہو، اس کی عبادت کے لیے تیار نہ ہو. کس قدر بے وقوفی کی بات ہے. سورۃ الرحمن بنیادی طور پر انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتی ہے. ایک طرف فنا کی بات کی، کل کی فنا. آسمانوں کے فرشتے بھی فنا ہونے والے ہیں اور زمین کی مخلوقات بھی اور ہم خود بھی. تو پھر ہمارا کیا مقام ہے اور اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے، اور اس کو ہمیں کس طرح سمجھنا چاہیے کہ ان چند دن کی زندگی میں، چند سالوں کی 50-60 سال جو کسی کو مل جاتے ہیں، اس میں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ عزت کے لائق ہے، ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے. اور وہ عزت دینا کس معنی میں ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. بہرحال جہاں تک رب کے چہرے کی عظمت کا بیان ہے تو اس کی وضاحت کچھ احادیث سے ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں، 5 باتیں ہمیں سکھائیں. نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں اور سونا اس کی شان نہیں. یعنی سونا اس کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ سونا یا نیند جو ہے انسان کی انتہائی بڑی کمزوری ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ عز و جل سوتا نہیں. دوسری بات، وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور اسے بلند کرتا ہے، نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی کرتا ہے. تیسری بات، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے. اگرچہ وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین، جن کی ڈیوٹیز فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں تبدیل ہوتی ہیں. آج رات ہمارے کون سے اچھے اعمال تھے جن کو ہم نے صبح آج بھیجا ہے، اور اب تک کیا کیا ہے، اور شام تک کیا کریں گے، عصر تک، کہ پھر وہ دوبارہ کیا لے کے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے. چوتھا، اور اس کا حجاب نور ہے، اس کے چہرے کا حجاب بھی ہے اور وہ حجاب نور ہے. نمبر 5، اگر وہ اسے کھول دے، یعنی اس حجاب کو کھول دے، تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں. اگر وہ حجاب نہ ہو تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں. تو اس سے رب کے چہرے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال، یعنی ذو الجلال ہے چہرہ، والاکرام ہے. اسی طرح موطا امام مالک میں ایک دعا آتی ہے جس کے اندر اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں ذو الجلال والاکرام کہا گیا، وہاں کیا صفت بیان ہوئی؟ عظیم، جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، لیس شیء اعظم منہ، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں. پھر اسی طرح اس کے چہرے کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے
تو بندے کا چہرہ بالکل اللہ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور 5 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک یہ ہے بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، پس بے شک اللہ اپنے چہرے کو اس سمت میں کر لیتا ہے جس سمت میں اس بندے کا چہرہ ہوتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہ متوجہ ہو۔ اس خاطر کہ اللہ تعالی ہماری ہی طرف توجہ رکھے، ہمیں اللہ کی توجہ حاصل ہو، ہمیں نماز میں اپنا چہرہ آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتجلی لنا ربنا عز وجل یوم القیامت ضاحکا، قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا، اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ مومن کے لیے۔ لیکن کفار کے لیے کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اس سے حجاب میں رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ نہیں دکھائے گا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے نا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو یہ جو زیادہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے مغفرۃ ورضوان، وقال غیرہ النظر الی وجہہ۔ مجاہد نے للذین احسنوا الحسنى کی تفسیر میں کہا ہے جس طرح ان کے عمل اچھے ہوں گے اسی طرح ان کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار بھی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے، کس کے نصیب میں؟ للذین احسنوا۔ لیکن ہم کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں نا، ویسے ہی چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہو جاتے ہیں جب ذرا ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کر دے، کوئی ہماری بات نہ مانے، کوئی ہمارے ساتھ بے رخی کر لے، ہم اس سے پورا پورا بدلہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی مشکل میں پڑے تو مدد نہیں کرتے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تو اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے مت بتاؤ۔ تو یہ احسان کے رویے نہیں ہوتے۔ احسان کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو آپ جو کر سکتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی میں، وہ آپ کر لیں۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے جاتے ہیں لیکن پلٹ کے وہ جواب ہی نہیں دیتا، آپ اپنا احسان نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ نے بدلہ رب سے لینا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں وہ رب کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہوں، اللہ کے چہرے کی خاطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہا جائے، وہ چیزیں ورث ہیں۔ سنن النسائی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ ہی مقصود ہو، کہ وہ دیکھے ہماری طرف۔ اچھا، چہرہ مقصود ہوگا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں کہ نہیں، کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اور پھر صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، کون ہماری طرف توجہ کرتا ہے، وجہ سے ہی توجہ ہے نا، ہمیں اٹینشن کون دیتا ہے، ہمیں امپورٹنس کون دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی امپورٹنس دے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو امپورٹنٹ بننے کے لیے نہیں کیا کہ اس کی نگاہوں میں ہم کچھ مقام حاصل کر لیں۔ اگر ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے نا تو یقین کریں کہ پھر انسان کے اندر وہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ انسانوں میں سے کون مجھے توجہ دیتا ہے یا میری تعریف کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس سے گھبراہٹ ہی ہونے لگتی ہے کہ میں نے جب اس کے لیے کیا ہی نہیں تو کیا ہی کسی اور کے لیے، تو مجھے تو اس سے چاہیے۔ تو انسان کی پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے روز روز کے جھگڑے ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، یہ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری توحید ہی خالص نہیں ہوئی۔ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ملتا تو لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے باتوں کے اثر میں رہتے ہیں، اور پھر نہ یہاں اطمینان نہ یہاں چین، اور آگے تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو برے انجام سے بچائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ کے چہرے کی خاطر ہو، جیسے کہ سورۃ اللیل میں آتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ جو اپنا مال دیتا ہے، یعنی مال میں صرف پیسے نہیں آتے، جو بھی دیتا ہے اپنے ملکیت میں سے وہ پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، اپنی صفائی کے لیے دیتا ہے، نیت کی صفائی کے لیے، اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے، یعنی کسی پر احسان نہیں، میں کسی قابل ہو جاؤں اللہ کی نگاہ میں۔
اور اسے کسی کے احسان کا بدلہ بھی نہیں دینا. یعنی بہت دفعہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں صرف بدلے کے طور پر، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، اس نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کیا، وہ ہمارا یہ خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ کچھ کریں. کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. اور ہر خاندان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو انتہائی نیڈی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور کبھی آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ شاید ہم سے ناراض ہے، وہ اپنے مسئلوں میں گرے ہوتے ہیں. وہ کیوں منہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پریشانیاں اتنی ہیں کہ ان کے پاس مسکرانے کا وقت نہیں ہے. بہت کم لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے نا کہ جو پریشانی کے باوجود بھی مسکرا سکے. بہت سارے لوگ تو اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مغلوب ہی ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولا سوف یرضی، تو یہاں لا سوف 3 تاکیدیں ہیں. ضرور وہ راضی ہوگا جو اس طرح کام کرے گا. اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ بھی اسی لیے رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. پھر جو شخص اللہ کے چہرے کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھے، اس کا اختتام اسی پر ہو، نیت خراب نہ ہو، تو ضرور جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے زکوٰۃ دینا. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو کچھ تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. یعنی دے زکوٰۃ رہے ہیں لیکن وہ ڈبل ہو کے کئی گنا بڑھ کے واپس آئے گی، ان کے مال میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کا مال گرو کرتا رہے گا اور آخرت میں اجر تو پھر بے پناہ گنا بڑھ جائے گا انسان کے لیے. اسی طرح فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. قرابت دار کو اس کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نفلی صدقات بھی اللہ کے چہرے کی خاطر، فرض زکوٰۃ بھی اور نفلی صدقات بھی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پہ اختتام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی جیسے جہاں ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں خرچ کرنے کی، بچوں پہ خرچ کرنا، اور تو اس میں بھی اللہ کے چہرے کے لیے جو صدقہ کرے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، سورۃ البقرہ میں آتا ہے. تو ان سب کا بھی یہی فائدہ ہے. پھر اللہ کے چہرے کی خاطر کھلانا، انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم تو صرف اس لیے کھلاتے ہیں تمہیں، ہمیں اس سے زیادہ تم سے کسی شکریہ کے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے. پھر اسی طرح حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے انسان ڈالتا ہے اس کے لیے بھی نیت اللہ کا چہرہ چاہنے کی ہو. پھر علم سیکھنے کے لیے فرمایا جو علم اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت اللہ کے چہرے کی خاطر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے ذریعے اللہ عز و جل کو چاہو، وابتغوا بہ اللہ. پھر اسی طرح ابن کثیر کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں اقرأوا القرآن وابتغوا بہ وجہ اللہ عز و جل. پھر اللہ کا ذکر بھی، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی اللہ کے چہرے کی خاطر. پھر صبر کرنا، یعنی کرنے کے کام بھی کرنا اور رکنے والی چیز بھی روکنا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں. یعنی یہ سارے ہی کام یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. اولئک لہم عقبی الدار. پھر اسی طرح غصہ پی لینا، اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیا جاتا ہے. دوسروں کو معاف کر دینا، جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. پھر اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے،
وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. ان ساری روایات اور آیات کے ہوتے ہوئے بھی انکار کرنا کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے اور یہ تشبیہ ہے، تو یہ خود ساختہ بات ہے کہ تشبیہ ہے. تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ تشبیہ تو دو مماثل چیزوں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کیا گیا. اللہ کا چہرہ بندوں کے چہرے کی طرح نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بہرحال اللہ نے چہرے کا ذکر کیا تو وہ چہرہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بات یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں بنیادی طور پر ہمیں جو چیز سکھاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا، اور جو اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے پھر وہ دنیا سے مروب نہیں ہوتا. جو یہ یقین کر لیتا نا اللہ بڑا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ بڑی سے بڑی پارٹی میں ہو، گیدرنگ میں ہو، لوگوں میں ہو، بڑے بڑے لوگوں میں ہو، نماز کا وقت ہوگا وہ سکون سے اٹھے گا، نماز ادا کرے گا. اسے کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس رب کے آگے میں جھک رہا ہوں وہ ان سب سے بڑا ہے. اور جب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ لوگ بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے، تو انسان کبھی اس سے ڈرتا کبھی اس سے ڈرتا ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. ہمارے عمل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. حجاب نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے. اور اسی طرح بہت سی چیزیں جس میں ہم صرف لوگوں کے خوف کے، لوگ کیا کہیں گے. تو اس ڈر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور پھر یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، ذو الجلال والاکرام. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، ان کے ساتھ پکارنا بھی چاہیے اس کو. الذو بذی الجلال والاکرام، اس نام کے ساتھ پکارے تو دعا قبول ہوتی ہے. یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. ہو سکے تو ایک تسبیح کر لیا کرے یعنی، اور پھر کچھ مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا کہ اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس لیے چند اعمال آپ کے سامنے. اعمال وہی ہیں، اعمال کی جو روح ہے اصل میں کہ اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ مسنگ ہے جس کی وجہ سے نیکی ہمیں بڑی بھاری لگتی ہے، بہت بھاری لگتی ہے. کسی کو کچھ دینا، روزہ رکھنا، نماز ادا، یہ سارے بڑے مشکل کام لگتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا ریوارڈ نہیں پتا. تو جب ریوارڈ سامنے ہوگا، نیت سامنے ہوگی، تو ان چیزوں کے اندر کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی السلام علیکم جی. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے چہرے کو سامنے رکھنے کے بجائے ہمارا سارا وہ جو ہم اور غم ہوتا ہے وہ ایک طرف یہی رچ جاتا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو مہینوں سال بلکہ اسی غم میں مطلب ہماری جو ایفرٹس ہے، جو پازیٹیو انرجی ہے وہ اس میں جاری ہوتی، ضائع ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہمیں فکر کہ ہمیں اس نے یہ کہہ دیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں کسی کے کہنے سے غمزدہ ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے کچھ کام کرنے مطلب ان سے ڈر کے کچھ کوئی اور کچھ نہ کہے، لیکن اس کے بیچ میں سے کہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کہاں گیا جس کو راضی کرنا ہے، جس کا جیسے چہرے کو سامنے رکھیں اگر، اور سامنے اگر ہم دیکھیں تو انہی لوگوں کے چہرے آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کہا یا جن سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کا نہیں نکل جاتا. اور لوگ تعریف کر دیں تو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں. آپ سے میں نے سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اور اللہ کا چہرہ، از اٹ دا سیم تھنگ؟ یہ اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر، ٹھیک ہے. اور استاذہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم بچوں کو جب بچپن میں سکھاتے ہیں تم یہ نہیں کرو گے تمہارے ابو تمہیں ڈانٹیں گے، تمہاری اماں ڈانٹیں گی، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہیں، بالکل، تو اس سے بچے واقعی سمجھ جائیں گے. یہ تربیت کی ہے کہ بچوں کو اپنے سے نہیں ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں اور اپنی محبت نہیں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں. تو اپنی تو قدرتی ہے، خون کی محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے وہ بہن بھائی جو آپ کے ساتھ
برا بھی کرے, ذرا ان کو کوئی تکلیف ہوتا آپ تڑپنے لگتے ہیں, جی بھول جاتے ہیں ان کی برائی کو, ان کے سارے رویوں کے باوجود آپ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ تو قدرتی محبتیں ہیں, لیکن جو محبت ایکوائر کرنی پڑتی ہے, جس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, وہ اللہ کی محبت ہے. مطلب ماں باپ کی ٹھیک ہے عزت ضرور بالکل لازم ہے, لیکن خوف اور پیار پہلے اللہ کا اگر بالکل. سکھا دیں تو اٹ ول میک اے بگ ڈفرنس. جی استاذہ جی, ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی یوم المزید پہ بات, تو کہنے لگے نہیں میں نے تو وہ حدیث نہیں سنی, تو میں نے ان کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے وہ امام ابن القیم کی سنائی, تو کہنے لگے نہیں مجھے اردو میں دو. تو پھر خیر میں نے بہت سرچ کر کے اور اپنی بکس کھنگالی جہاں پہ تھی وہ دکھائی میں نے, لیکن اس میں ایک چیز مجھے اتنی اچھی لگی, سنا تو میں ان کو رہی تھی, لیکن اس میں جو عربک کے ورڈ تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے, تو وہ کیا کہیں گے, لبیک و سعدیک انت السلام و منک السلام یا ذی الجلال والاکرام. اینڈ ایک دم مجھے کلک ہوا کہ ہم بھی تو نماز پڑھ کے یہ الفاظ کہتے ہیں, کبھی وہ روح آئی نہیں. اور اس کے بعد جب میں نے وہ لفظ پڑھے تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ جنتیوں کے الفاظ ہوں گے جو ہمیں یہاں پہ سکھائے گئے کہ پڑھو, تو بہت اچھا لگا. یا ذی الجلال والاکرام انت السلام و منک السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ, اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے, اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب, امید ہے آپ ڈسکشن ٹائم کے لیے بالکل تیار ہوں گے. چلیں شروع کرتے ہیں ہم پچھلے ہفتے کو جو آپ کو ہوم ورک دیے گئے تھے ان کے ریویو سے. پچھلی کلاس کا ہوم ورک ہم دیکھتے ہیں. پہلا ہوم ورک جو ہمیں دیا گیا تھا وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک حدیث دی گئی تھی کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے, تم اس سے جو چیز لوگے وہ تم کو فائدہ دے گی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ شیئر کیجئے گا کہ کیا آپ نے کس طرح فائدہ پہنچانا ہے. آپ اپنی چیٹ ایکٹیویٹی میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچایا, اور میں آپ میں سے کسی ایک ساتھی سے بھی لے سکتی ہوں. سب سے پہلا ہاتھ عائشہ انور کا کھڑا ہوا ہے. عائشہ آپ اپنا مائک آن کیجئے, کہ آپ شیئر کریں گی کہ آپ نے کوئی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کوئی کام کیا. جی عائشہ انور آپ اپنا مائک آن کیجئے. میرے سامنے جو ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ان میں جس کا چلے مائک پہلے آن ہو گیا, جن کے پاس مائک ہے ان سے پہلے پوچھ لیں گے. رافع. السلام علیکم. جی عائشہ آپ, وعلیکم السلام, جی فرمائیے. میں نے اس سے یہ سیکھا کہ ہم لوگوں کو کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور ہم لوگوں کو سب کی مدد کرنی چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. تو پھر آپ نے اس پہ عمل کیا اس ہفتے؟ پچھلے ہفتے کا ہوم ورک تھا نا یہ. Did you do it? جی کوئی کام جی کیا ایسا کہ جس سے آپ کو لگا آپ نے فائدہ پہنچایا کسی کو؟ یس. فائدے کا تو نہیں پتا کسی کو پہنچا یا نہیں, مگر میں نے اپنی اس سے کیا. چلے آپ نے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا, یہ بھی فائدہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. چلے گڈ, الحمدللہ. طاہرہ جو آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے مالی طور پہ تو کوئی ایسا فائدہ کسی کو نہیں پہنچایا یا کوئی مادی چیز نہیں پہنچائی, لیکن زبانی طور پہ میں نے کوشش کی کچھ لوگوں کی اصلاح بھی کرنے کی اور ان کو کچھ اچھی باتیں پہنچانے کی. ماشاءاللہ, بارک اللہ فی عملک. اور ماشاءاللہ جناب, میری چیٹ پہ کیا آنسرز آ رہے ہیں, اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اپنی کلاس میٹس کی ہیلپ کی, احادیث کا گروپ بنایا اور اس میں شیئرنگ کی, علم سے فائدہ پہنچایا, پھر صدقہ زیادہ کیا, پچھلے ہفتے مالی مدد کی بھی کوشش کی, قرآن سیکھا تو بچوں کو قرآن پڑھایا, پھر اسی طرح
ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا. یہ تو بہت بڑا فائدہ آپ نے پہنچایا, کیونکہ واقعی بعض اوقات ہم اپنی زبان سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. ایک ساتھی لکھتی ہیں کہ میں نے by smiling on my family every day and other thing is I teach on my channel قرآن. چلیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. پھر اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ کہ کس طرح فائدہ انہوں نے سب نیبرز کو فائدہ پہنچایا, کسی نے دعائیں دے کر فائدہ پہنچایا, کسی نے کوئی ٹیچنگ کی, کسی نے کوئی مالی صدقہ کیا. یہ سب آپ کے سامنے چیٹ میں آ رہا ہے. دکھ بانٹا کسی کا, ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں جی ماشاءاللہ. اس کا مطلب دیکھیں پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے نا, اور آپس میں وتواصوا بالحق کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ہوم ورک ملتا ہے, ہم ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے اپنے جو پیشنٹس تھے, جو کرونا پیشنٹ تھے, ان کے لیے فوڈ کوک کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رشتہ داروں کو ملے, غیبت سے بچے. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا عمل قبول فرمائے اور آپ کے سارے اعمال کو آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنائے. چلیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نیکسٹ ہوم ورک یہ تھا, میں اب ذرا آگے موو کروں گی تیزی سے. میں چاہوں گی کہ آپ چیٹ میں لکھیے کہ ہمارا یہ تھا کہ جو یہ حدیث ہے اس کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کریں, ہے نا. بچوں تم دوزخ سے اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی ہو, اور یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی سی کوئی بات کہہ کے. تو ماشاءاللہ چیٹ میں آپ کے آنسرز آ رہے ہیں کہ جی بالکل آپ نے صدقہ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات کو قبول فرمائے. نیکسٹ ہوم ورک ہمارا یہ تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس ہفتے شعوری طور پر یعنی سوچ کر بار بار اس آیت کو اپنے دل میں دہرائیں. تو کیا آپ نے اس کو دہرایا؟ بتائیے, چیٹ میں بتا سکتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں ابھی جب تک سورۃ الرحمن جاری ہے نا, اس ہوم ورک کو تو آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں اپنے لیے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کو آپ انشاءاللہ دہراتے رہیں جیسے جیسے یاد آئے. کسی نعمت کو دیکھیں, کھانا کھائے, کوئی اور نعمت دیکھیں, کچھ بھی اپنے گھر کو دیکھیں اور کہیں اللہ تو نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں, میں اس کو اکنالج کرتی ہوں. چلیں نیکسٹ اب ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ایک ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وی کم ٹو دا کلاس, ٹوڈیز کلاس ورک. ہم نے آج ترجمہ پڑھا, سنا, درج ذیل آیات کا لفظی ترجمہ کیجئے. آپ میں سے جو کرنا چاہے گا, آپ میں سے جس کا مائک سب سے پہلے آن ہے وہ شہنیلا قاسم ہے. شہنیلا کیا آپ ان کا لفظی ترجمہ کر سکیں گی آیت 15 کا؟ اگر کر سکیں گی تو کیجئے, کہیے شہنیلا. وَخَلَقَ کا ترجمہ کیجئے. ان کا مائک آن نہیں ہو رہا, کوئی اور اپنا مائک آن کریں. اگر کس کا مائک آن ہے, کون کرے گا؟ جی السلام علیکم. شمیمہ کیجئے, آپ کہیے آیت 15 کا ترجمہ کیجئے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. اس نے پیدا کیا جن کو شعلے والی آگ سے. شعلے سے آگ کے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ترجمہ کیجئے. شعلے سے. اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت کا ترجمہ کیجئے. رب المشرقین و رب المغربین. تم دونوں کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا بس ٹھیک ہے, یہ آپ نے آیت 16 کا کیا. یہ بھی سناؤ. بس 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 جزاکم اللہ خیرا کثیرا. میں چاہوں گی باقی ساتھیوں کو بھی موقع ملے نا, آپ بھی یہ چاہیں گی نا, تو آپ نے سنا دیا, بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ کسی ساتھی کو موقع دیتے ہیں. جنت آپ کا مائک آن ہے, آپ کریں گی آیت نمبر 17 کا ترجمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رب المشرقین مشرق کا رب, اور رب المغربین اور مغربین کا رب. ایک اس کے ترجمے میں کریکشن کیجئے. مشرقین کا مطلب ایک مشرق ہے یا دو مشرقوں کا؟ نہیں, مشرق دو مشرقوں کا. مشرق گڈ, رب ہے دو مشرقوں کا. اب کیجئے ورب المغربین, اس کا ترجمہ کیجئے. رب المغربین اور وہ رب ہے دو مغربوں کا. شاباش, گڈ. اگلی آیت کا ترجمہ کیجئے, آیت 19 کا. مرج البحرین یلتقیان, جن کے بیچ دو نہریں بہتی ہیں. قریب ہیں آپ, قریب ماشاءاللہ. احسنتی. انشاءاللہ ہم کسی اور ساتھی سے. الحمدللہ میں ابھی تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہوں, تو مجھے تھوڑا سا ابھی الحمدللہ مجھے
करना आ गया थोड़ा थोड़ा। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा तर्जुमा करेंगे। आपकी असल बात है आप कोशिश कर रही हैं, लर्निंग जारी रखिए। आप एक दफा दूसरों को, एक दिन दूसरों को सिखाएंगी, बल्कि साथ साथ सिखाइए दूसरों को, ठीक है? इंशाल्लाह चले बहुत हम अच्छा लग किसी रहा और है, मतलब साथी से ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जैसे जैसे लग रहा है कि अभी तक कुछ था नहीं जिंदगी में और अब सब कुछ इकट्ठा मिल गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ऐसे ही कुरान पढ़ के महसूस होता है। हमना साबिर, हमना आप करेंगे इस आयत का तर्जुमा। मरजल बाहिरैन आयत 19। मरोजा उसने छोड़ दिया, बहरैनी दो समंदरों को, यल्तक़ियान वो दोनों बाहम मिलते हैं। शाबाश। एक बस ये कर लीजिए, अल बाहरैन, अलिफ लाम आ रहा है ना साथ, तो लफ्ज को वैसे ही पढ़े जैसा वो है। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा कीजिए आयत 20 का। जी, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, बरज़खुन एक पर्दा है, ला यबग़ियान नहीं वो दोनों तजावुज़ करते। अहसनती, माशाल्लाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप लोग कितनी अच्छे तरीके से तर्जुमा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी होमवर्क आयत 22। हम देखते हैं किसका माइक पहले। अजीजा राशिद आप करेंगी? चले सुमेरा अशर का माइक पहले ऑन हो गया जी। यखरुजु निकलते हैं, मिनहुमा उन दोनों से, लुअलुअन मोती, वल मरजान और मूंगे। नेक्स्ट आयत पढ़िए। वलहु और उसी के लिए हैं, अल जवारी जहाज, अल मुंशिआत ऊंचे उठे हुए, फिल बहरी समंदर में, कल आलाम ऊंचे पहाड़ों की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, हसनती। अल मुंशाआत, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट किस जी अजीजा आपका माइक ऑन हुआ था, आप कुल्लू आप सबके, कुल्लू हर किसी, सबके सब, मन जो कोई अलैहा उस पर है, फान फानी है, वयबका और बाकी रहेगा, वजहु चेहरा, रब्बी का तेरे रब का, दुल जलाली बहुत जलाल वाला, वल इकराम और इज्जत वाला। गुड, माशाल्लाह। जुल जलाल का तर्जुमा जरा मजीद कीजिए। बहुत जलाल वाला, बुजुर्गी वाला, बुजुर्गी वाला, बुजुर्गी वाला जी। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हो रहा है मेरा दिल देखकर। अच्छा जी, नेक्स्ट रक्षिंदा नाज आपका माइक ऑन है, आपको मेरी आवाज आ रही है रक्षिंदा? मैं सवाल बता देती हूँ, उस वक्त तक आप अपना माइक ऑन कर लें। सवाल मेरा ये है, नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाइए सवाल। कुल्लु मन अलैहा फान, सब जो उस पर हैं फना होने वाले हैं। इस आयत को पढ़कर आपने क्या महसूस किया? आप अपनी आप शेयर करेंगे? अमरीन, ताज या रक्षिंदा, जो भी पहले जिनका माइक ऑन हो जाए, क्या महसूस करते हैं इस आयत को पढ़कर आप? अस्सलाम वालेकुम जी। नाहिद आपका माइक ऑन है। वालेकुम सलाम जी, कहिए। इसका मतलब है कि सबको फना है, सब फना होने वाले हैं। मतलब तो ये है, बट डू यू फील एनीथिंग इसको पढ़ करते हैं? सबको मौत आएगी, अपने अमल के लिए कुछ महसूस करते हैं? देखिए, इस आयत को पढ़कर कौन मुझे बताएगा, उसने एक झुरझुरी सी आती है कि नहीं आती? जी मैं अमरीन ताज बोल रही हूँ। अमरीन कहिए आप। बिल्कुल आई, बहुत ज्यादा आई। मुझे लगता है कि जो जितनी जिंदगी गुजार चुके हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं थी। जितनी हमने पढ़ाई की, चाहे वो दुनियावी या दीनी, वो तो कुछ भी नहीं थी। और जो कुछ दुनिया में है वो भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए, मेरी एक साथी ने मुझसे शेयर किया, मैंने उनको, हम पढ़ रहे थे हम इकट्ठे, तो मैंने उनको कहा तुम्हें क्या महसूस होता है ये क्या? तो उसने कहा कि कुछ इस तरह की बात की कि मुझे ये महसूस होता है कि इंसान किस चीज का तकब्बुर करे। उसकी तमाम पढ़ाई, तमाम कोशिशें, तमाम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं, एवरीथिंग इज नॉट इटर्नल, हर चीज फना हो जाएगी। और हमारे साथ क्या बाकी जाएगा? हमारा अमल और जो आसार हम छोड़कर जाएंगे। तो व्हाट वी शुड डू, कि हमें ये महसूस करना चाहिए कि जरा आप और मैं आज एक काम करें ना, अपने घर पर एक नजर डालें और सोचें ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन, और बाकी अल्लाह की साथ रह मैं जाएगी। भी बात करना चाहती हूँ। शुक्र आज मेरा हो गया ऑन। चले, मैं भी बात करना चाहूंगी। आप देखिए नेक्स्ट ये जो है ना, आप चैट में लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, सॉरी क्लास एक्टिविटी है, वो ये है कि वयब्का वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। कुरान पाक में अल्लाह के चेहरे के इस बात की दलील किन किन आयत में मिलती है? सूरत का नाम और आयत नंबर बताइए। आप चैट में लिख सकते हैं इसको। हम देखते हैं आप क्या बता रहे हैं।
جی ماشاءاللہ آنسرز آ رہے ہیں ہمارے پاس. یہ جناب ہم آنسر دکھائیے جی. السلام علیکم. میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. میرا مائک شکر آج آن ہو گیا. اس کا اللہ کا چہرہ دیکھنے والی ہے. روم 39 میں بھی ہے اس کا اللہ کے چہرے کی بات ہے جو چاہتے ہیں. روم 38 میں بھی ہے, 39 میں بھی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میں آنسر یہ آپ پلیز اسکرین پہ آنسر دکھائیے. سورت یونس آیت 26, سورت اللیل آیت 18 سے 21, سورت روم 38-39, سورت البقرہ 272, سورت الدہر آیت 9 اور سورت الرعد آیت 22. ماشاءاللہ یہ آنسرز آپ کی چیٹ میں بھی آ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہمارا وقت مکمل ہو گیا. آخری ہماری جو کام ہے وہ یہ ہے, وہ یہ ہوم ورک ہے. یہ دعا آپ کے سامنے ہے, گروپ میں بھی آپ سے شیئر کر لیں گے. اس ہفتے اس دعا کو روزانہ مانگنے کی کوشش کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا آج آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا آپ کے عمل میں بہتری کا سبب بنے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.